الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم نے پڑھا تھا کہ 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہے وہ یعنی دونوں اعداد یہ ایک تو مرکب کہلاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نسب پر مبنی ہوں گے، منصوب ہوں گے۔ احد عشرہ یعنی 11 ہو گئے، اور اس کی مؤنث ہے احدا عشرہ۔ اسی طرح اچھا گنتی جو ہے نا مذکر کی بھی ہوتی ہے، مؤنث کی بھی ہوتی ہے۔ کہیں کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک عدد ہوتا ہے، وہی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مؤنث کی گنتی الگ، مؤنث کی گنتی الگ اور مذکر کی گنتی الگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، اثنا عشرہ، اور مؤنث کی کیا ہے، اثنتا عشرۃ۔ اچھا اب تیسری جگہ پہ جب ہم آتے ہیں نا 13 نمبر پر، اس جگہ پر مذکر کے لیے گولتا یعنی پہلا جو عدد ہوگا، جو ثلاثہ ہوگا، وہ گولتا کے ساتھ آئے گا، اور جو 10 کا عدد ہے وہ کیا ہوگا، وہ اسی طرح یعنی مذکر والی شکل میں ہی آئے گا۔ جبکہ ادھر کیا ہے، پہلا جو عدد ہے وہ کیا ہوگا بغیر گولتا کے، اور جو اس کے ساتھ دوسرا عدد بنے گا وہ گولتا کے ذریعے سے مؤنث شو ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ثلاث عشرۃ، اسی طرح اربعۃ عشرہ، اربع عشرۃ، اربعۃ عشرہ یہ مذکر ہو گیا، اور اربع عشرۃ یہ مؤنث ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے خمسۃ عشرہ، خمس عشرۃ، خمسۃ عشرہ مذکر اور خمس عشرۃ مؤنث۔ اس کے بعد ہے جی 16، 16 کی گنتی ستۃ عشرہ، اور مؤنث ست عشرۃ، اور ویسے ہم اس کو وقف کریں گے تو عشرہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے جی سبعۃ عشرہ یعنی 17 مذکر کے لیے، اور سبع عشرۃ مؤنث کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ثمانیۃ عشرہ یہ ہے جی مذکر کے لیے 18 کا ہندسہ، 18 کا عدد، اور یہاں پہ کیا ہے مؤنث کے لیے ثمانیہ عشرۃ۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے تسعۃ عشرہ، تسع عشرۃ یعنی 19 مذکر کے لیے تسعۃ عشرہ، اور مؤنث کے لیے تسع عشرۃ۔ یہ جی 19 تک گنتی ہم نے سیکھنی تھی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 1 سے لے کے 9 تک گنتی آپ کو آنی چاہیے، پھر 11 سے لے کے 19 تک آنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ دہائیاں جو ہوتی ہیں جیسے 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ یاد کر لیں، اور پھر جو اس کے ساتھ عدد استعمال ہوتا ہے اس کو عقود کہتے ہیں، بلکہ اسی دہائیوں کو ہی عقود کہتے ہیں۔ تو 7 عدد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس ایک ہی طریقہ ہوگا ہر دہائی کے لیے، تو ہم انشاءاللہ پوری 100 تک گنتی مکمل کر پائیں گے۔ دیکھیں اب 20 کا عدد، 30 کا، 40 50، 20 کو کہتے ہیں عشرون، یہ رفع کی حالت ہے، اور نصب کی حالت میں عشرین، اور اسی طرح 30 کو ثلاثون، ثلاثتن تھا نا یا ثلاثن تھا نا، تو یہاں پہ کیا ہے ثلاثن، ثلاثانی، ثلاثون، ٹھیک ہے جی، ثلاثون یعنی 30، اور نصب جر میں ثلاثین، اسی طرح اور رفع کی حالت میں اربعون۔ اب اس کو مذکر اور اس کو مؤنث نہیں سمجھنا، یہ جو
دہائیاں ہوتی ہیں نا، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اربعون، اربعین، اربعون رفع کی حالت ہے اور اربعین نصب و جر کی حالت ہے۔ اس کے بعد خمسون، یہ 50 کے لیے ہو گیا، اس کو کہیں گے کیا؟ عقود، اور نصب جر کے اندر خمسین، اور اس کے بعد ہے جی 60 کے لیے رفع کی حالت میں اپنا ستون، اس کو 7 نہیں سمجھنا، 60 سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نصب یا جر میں ستین، اور 70 کے لیے سبعون، اور نصب جر سبعین۔ اسی طرح جو 80 ہے اس کو کہتے ہیں ثمانون، ثمانون، اور نصب جر میں ثمانین، اور 90 تسعون، نصب جر میں جب جائے گا تو تسعین ہو جائے گا۔ اب آپ کو پتا ہے نا، مسلمون، مسلمین، جب رفع کی حالت میں ہوتا ہے تو مسلمون، اور نصب کی حالت میں ہوتا ہے تو مسلمین، یہاں پہ بھی وہی قاعدہ لاگو ہوا ہے، رفع کی حالت اور نصب کی حالت میں۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں 21۔ اب آپ کو دہائیوں کا پتہ چل گیا نا، عقود کا۔ اب کیا ہے؟ یہ اعداد مفرد اور عقود اعداد کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب 21 کا جو ہے وہ کیسے بنائیں گے؟ احد و عشرون، اچھا 20 20 کو کہتے ہیں نا، تو اس جگہ پہ آپ ثلاثون بھی لگا سکتے ہیں، ثلاثون 30 کو کہتے ہیں، احد و ثلاثون یعنی 31، احد و اربعون یعنی 41، احد و خمسون یہ کیا بن جائے گا؟ 51، اور احد و ستون یعنی 60 ہو گیا، احد و سبعون یعنی 71 ہو گیا، احد و ثمانون 81 ہو گیا، احد و تسعون 91 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مذکر کے لیے ہو گیا، اور مؤنث کے لیے احدن کی بجائے احدایو ہے اصل میں، احدایو، اور آپ کو پتا ہے حرف علت متحرک پیچھے زبر ہو تو حرف علت الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ الف سے بدلی ہوئی یہی شکل ہے، احدا، احدا و عشرون، احد و عشرون مذکر کے لیے، احدا و عشرون مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اثنان و عشرون، اثنان و عشرون، اب آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اثنان و ثلاثون، اثنان و اربعون، اثنان و خمسون، اثنان و ستون، اثنان و سبعون، اثنان و ثمانون، اثنان و تسعون، یعنی اس جگہ پہ آپ ساری دہائیاں اگر آپ کو یاد ہوں گی تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں یاد ہوں گی تو پھر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ مؤنث مذکر کے لیے ہو گیا، اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اثنتان و عشرون، یہ جو دہائی ہے نا، یہ ادھر بھی وہی استعمال ہوگی، ادھر بھی وہی استعمال ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، ادھر تبدیلی ہوگی، اثنانی مذکر کے لیے اور اثنتانی مؤنث کے لیے۔ اب کیا ہے؟ اب یہاں پہ مذکر کے لیے جو ہے گولتا والی بات وہی آ جائے گی، ثلاثتن و عشرون، اب آگے تنوین کے بعد واو ہو تو ادغام ہوتا ہے، تو ہم ادغام بھی کریں گے، ثلاثتن و عشرون، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 23، اور ثلاثون و عشرون، اب دیکھیں مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ثلاثون و عشرون، اب عشرون والا جو عدد ہے یعنی عقود ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ ثلاثون بھی استعمال کر سکتے ہیں، ثلاثتون و ثلاثون، ثلاثون و ثلاثون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ثلاثتون و اربعون، ثلاثون و اربعون، اور پھر ثلاثتون و خمسون، ثلاثون و خمسون، اسی طرح یہاں پہ کیا ہوگا؟ ثلاثتون و ستون، اور ثلاثون و ستون یعنی مؤنث کے لیے، اور ثلاثتون و
سبعون مذکر کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ ثلاثۃ کیا کہتے ہیں، سبعون کا کیا مطلب ہوگا؟ 73. اور مؤنث کے لیے ثلاثون و سبعون، 73. یعنی اگر مؤنث خواتین بیٹھی ہیں 73 تو ہم کیا بولیں گے؟ ثلاثون و سبعون، ثلاثون و سبعون. اس کے بعد کیا ہے جی؟ 24. اربعۃ و عشرون. آپ لوگوں کو تیزی میری محسوس ہو رہی ہو تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو میں نے کیونکہ قاعدہ بتا دیا ہے تو بھی آہستہ اپنا تھوڑا سا تیز بھی بتایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آہستہ آہستہ ہی چلوں گا. اچھا اب دیکھیں، اربعۃ و عشرون. میں چاہتا ہوں اسی وقت آپ کو ساری 100 تک گنتی یاد ہو جائے. اربعۃ و عشرون. دیکھیں اب اس جگہ پہ عشرون تو 20 کو کہتے ہیں نا، یعنی 24 ہو گیا. اب اگر میں کہتا ہوں اربعۃ و ثلاثون، 34. اربعۃ و اربعون، 44. اربعۃ و خمسون. اب میں مؤنث کا آپ خود بنا لیں، بس اس جو گولتا ہے نا اس جگہ پہ آپ نے گولتا ختم کر دینی ہے، اربعون آئے گا، اربعون و عشرون. ٹھیک ہے، اب یہ تو اتنا کام تو آپ خود کر لیں گے نا. اب ذرا میں آپ کو پوری 94 تک لے کے جاتا ہوں. دیکھیں ذرا، اربعۃ و عشرون، اربعۃ و ثلاثون، یعنی 34 ہو گیا. اربعۃ و اربعون، 44 ہو گیا. اربعۃ و خمسون، 54 ہو گیا. ماشاء اللہ، آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے آ رہا ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا اصل بات یہی ہے، ٹیکنیک سمجھیں پھر ساری گنتی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا ہم خمسون تک پہنچ گئے تھے نا. اربعۃ و ستون، یعنی 64. اربعۃ و سبعون، یعنی 74. اربعۃ و ثمانون، کیا بن گیا؟ 84. اربعۃ و تسعون، 94. ماشاء اللہ. اچھا اب آپ آگے چلیں. اب ہوگا جی خمسۃ. ادھر ہے 25. خمسۃ و عشرون، خمسۃ و عشرون. اس کے بعد کیا ہے؟ خمسۃ و ثلاثون. خمسۃ و عشرون کا مطلب 25. خمسۃ و ثلاثون، 35. خمسۃ و اربعون، 45. خمسۃ و خمسون، 55. خمسۃ و تسعون، 65. خمسۃ و سبعون، 75. خمسۃ و ثمانون، 85. خمسۃ و تسعون، کیا ہو جائے گا؟ 95. اب آئیں جی ستتن. ستتن کیا ہے؟ ستۃ و عشرون، 26. ستۃ و ثلاثون، 36. ستۃ و اربعون، 46. ستۃ و خمسون، 56. ستۃ و کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں، تسعون نہیں، 60 کو کیا کہتے ہیں، ستون. ہاں جی، ستۃ و ستون، کیا ہو جائے گا؟ 66. ستۃ و سبعون، 76. ستۃ و ثمانون، 86. ستۃ و تسعون، کیا بن جائے گا؟ 96. اب ہیں جی سبعۃ و عشرون، یعنی 27. سبعۃ و ثلاثون، 37. سبعۃ و اربعون، 47. سبعۃ و خمسون، 57 یا 57 جس کو ہم بولتے ہیں. سبعۃ و اپنا ستون، سبعۃ و ستون، کیا بن جائے گا؟ 67. اور سبعۃ و سبعون، 77. سبعۃ و ثمانون، 87. سبعۃ و تسعون، 97.
اب ہے جی اس کے بعد ثمانیت و عشرون. اچھا یہ جو ثمانیہ ہے نا اس کی گولتا کے اوپر صرف ایک زبر آتی ہے، دو زبر بھی نہیں آتی اور دو پیش بھی نہیں آتی. جیسے اب ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا ثمانیت و عشرون، لیکن ہے کیا ثمانیت و عشرون. اور اس جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں ثمانیت و سبع اپنا و ثلاثون، یعنی 38. ثمانیت و اربعون یعنی 48. ثمانیت و خمسون یعنی 58 یا 58. ثمانیت و ستون 68. اچھا اسی طرح ثمانیت و سبعون 78. ثمانیت و ثمانون کیا بن جائے گا 88. ثمانیت و تسعون 98. اب رہ گیا آخری عدد تسعۃ و عشرون 29. ٹھیک ہے، تسعۃ و ثلاثون 39. تسعۃ و اربعون 49. تسعۃ و ستون کیا بن جائے گا 59. نہیں 69. نہیں خمسون کا تو نہیں کیا نا ہم نے. تسعۃ و خمسون 59 اور تسعۃ و ستون کیا بن جائے گا 69. تسعۃ و سبعون 79. ٹھیک ہے یعنی 79. تسعۃ و ثمانون یعنی 99 اپنا 99. اور تسعۃ و تسعون یعنی کہ 99 99. یہ الحمدللہ ہماری آگے آخری عدد آئے گا وہ ہے میاتن، وہ بن جائے گا 100. 100 کی گنتی آپ کو آتی ہے تو آپ کی اس کلاس کا آپ کو ایسے سمجھے پورا پورا فائدہ مل گیا. اب یہ مذکر کی گنتی آپ نے ادھر دیکھی ہے 25 سے لے کے 29 تک، ادھر آپ مؤنث کی بھی دیکھ سکتے ہیں. خمسون و عشرون، ستون و عشرون، سبع و عشرون، ثمان و عشرون، تسع و عشرون. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا یہ جو گنتی ہے نا یہ آپ لوگ ساری لکھ سکتے ہیں. ویسے میں نے 80 سے لے کے 90 تک اور 90 سے لے کے 99 تک وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میرا دل کرتا ہے یہ میں پوری لکھ دوں ایک دفعہ، لوگوں کو جو ہے ذرا اس میں فائدہ ہوگا نا. لیکن اس جگہ پہ میرے خیال میں پریکٹس کی جائے تو اس سے بھی بہتر ہے کہ اس طرح یاد ہونے کا چانس زیادہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ مشورہ دیں گے تو اس طرح میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، وہ پھر لکھنا پڑے گا. اچھا جی اب آگے چلیں جی. چند ہندسے ہیں عربی کے، ہم کیسے بولتے ہوتے ہیں اردو میں. اردو میں اگر ہم الفاظ کی صورت میں لکھیں تو پھر کیسے لکھیں گے 5500. ادھر کیا ہوگا خمسۃ آلاف، اس کا مطلب 5000. و خمس مئات. دیکھیں جب آپ ہزار کی بات آئے گی نا یہ آلاف آئے گا، الفن نہیں آئے گا، اور یہ مضاف الیہ کی طرح بن کر آئے گا. اور اس سے پیچھے جو یہ یعنی عدد ہوگا نا شروع والا وہ گولتا کے ساتھ آئے گا. اور یہ خمسۃ آلاف مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایسے ہوگا. اچھا جب سینکڑے والی بات آئے گی نا یہ جو مضاف الیہ کی جگہ پہ ہم یعنی جس کو جر دے کر جس عدد کو بعد میں لکھتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ واحد ہی آئے گا، اکیلا تا نہیں لگے گی. ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے. خمسۃ آلاف و خمس مئات یعنی 5000 اور دیکھیں واو کا مطلب اور، خمس مئات اور کیا ہے جی 500. 500 5000 اور 500. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں 6000 کا سیدھا سیدھا آئے گا
सित्ततु आलाफिन, सित्ततु आलाफिन। अच्छा, ये मुजाफ की तरह बनकर आएगा, इस वजह से इसके ऊपर तनवीन भी नहीं है, यानी दो दो हरकत नहीं है, एक हरकत है। और ये मुजाफिर इले की शक्ल में आएगा, इस वजह से ये क्योंकि हजार वाला है तो ये इसकी जमा में आएगा और जर की हालत में आएगा। सित्ततु आलाफिन और वा सित्तु मिअतिन। अब देखें, सित्ततु आलाफिन 6000, और वाव का मतलब और, सित्तु मिअतिन और 600, वा वाव क्या कह रहा है, और खमसूना, ये एक दहाई आई है, आपको पता है ना, इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना। ठीक है जी, ये 50 है। अब देखें ना, जरा देखें हमारी जो उर्दू की अल्फाज में हम लिखाई लिखती हैं उसको भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा इसमें और उसमें कोई खास हमारा फर्क है नहीं। देखें, सित्ततु आलाफिन यानी 6000, वा और सित्तु मिआतिन, यहाँ पे क्या है, 600, वा यानी और, खमसूना और 50, 6000 और 600 और 50। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाजे हो गया होगा, अगर नहीं है तो फिर मुझे बताएं, मैं फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, 302। अब देखें, दो को तो आप छोड़ दें, अभी आप 300 की बात करें। सलासु मियातिन, ठीक हो गया, सलासु मियातिन यानी 300। अच्छा, वाव क्या कह रहा है, वाव का मतलब और, इस इस्नानी, इस्नान का मतलब दो, अगर मुजक्कर है तो इस्नानी, अगर मुअन्नस है यानी मुअन्नस की गिनती है तो फिर इस्नतानी आएगा। ठीक है, मुझे ये भी डर लगता है कहीं कवायद ज्यादा ना हो जाए और आपके दिमाग के ऊपर से ही ना गुजर जाए, क्योंकि ये चीजें बहरहाल टेक्निकल हैं, ये समझ आ जाए तो मजा आ जाता है, अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो फिर सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। वो जो पहले याद आई हुई होती हैं, जो अच्छे तरीके से तैयार हुई हुई होती हैं, जो समझ अच्छे तरीके से आती हैं, वो फिर दिमाग के अंदर से ऐसे निकलती हैं जैसे आई ही नहीं थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अब देखें, 12,017 क्या है, अपना नहीं, 12,017। अब हमारा तो इस तरह है, लेकिन इधर हम क्या करेंगे, अल्फु मिअतानी। देखें, अल्फु मिअतानी, अपना अल्फु व मिअतानी, अल्फ यानी हजार और दो, क्या हो गए, 12,000। व सबअता आशरा, अब देखें ये सबअता आशरा क्या है, ये 17 का जो मुरक्कब है वो आ गया है। व सबअता आशरा मुजक्कर के लिए है तो सबअता आशरा, और मुअन्नस के लिए है तो सबअ आशरता। आपको याद होगा ये हमने इसी तरह ही पढ़ा था। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, वो मेरे जहन से निकल गया, मैं 12,000 में गलत पढ़ रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा, 1,217 है असल में। अब देखें, अल्फुन हजार, व और मिअतानी, मिअतुन 100, मिअतानी 200, 1,000 और 100, व और सबअता आशरा, सबआ 7, आशरा 10। ठीक है, इस तरह ये जो है, जो हमने 11 से लेके 19 तक की गिनती पढ़ी थी उसमें आपको याद होगा हमने इनको पढ़ा था कि ये नस्ब पर मबनी होते हैं, यानी दोनों इसके जो अज्जा आते हैं, दोनों अदद आते हैं, वो नस्ब पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अल्फु व मिअतानी व सबअता अशरा, या अल्फु व मिअतानी मिअतानी व सबअ अशरता। मुअन्नस के लिए होगा तो ये पोर्शन साथ लगाएंगे, अगर मुजक्कर के लिए है तो ये पोर्शन साथ शामिल करेंगे। 1,217। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 4,036, अरबाअतु आलाफिन, यहाँ पे 4,000 वाली बात मुकम्मल हो गई। अब है 36, 3 और 6, व
ستتون و ثلاثون، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ستتون و ثلاثون، ثلاثون 30 کو کہتے ہیں، اور ستتون کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو، 6 اور 30، اس طرح یعنی 4000 اور 36۔ اچھا یہ ہے مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ستون و ثلاثون۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کا سبق، آپ لوگ بتائیں آگے چلیں یا، کیونکہ آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، ہمارا اصل میں جو اگلا یہ جو کورس چل رہا ہے نا یہاں پہ، وہ تقریباً ہمارا مکمل ہو جائے گا پرسوں والے دن، لیکن اس کے انتظامات ایسے سمجھے میری ذمہ داری ہے، اس کی اسناد وغیرہ، اس کا رزلٹ بنانا، یہ سارا کچھ، اور پھر ان کے ساتھ اگر میٹنگ ہو جائے، وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی ٹائم کی پابندی کی جائے، ایسے موقعوں پہ کسی بھی وقت آپس میں میٹنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا ٹائم ادھر ہی لگ گیا تھا۔ اچھا کچھ لوگوں کو کافی لگ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پڑھا دیں، تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ یہ اور چیز ہے جی، دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ دیکھیں 81، تو میں نے آپ کو کس جگہ پہ بتایا تھا؟ احد و ثمانون ہے نا، اس جگہ پہ احد و عشرون تھا اس وقت۔ اسی طرح اثنان و ثمانون ہے نا، اس جگہ پہ اثنان و عشرون، پھر میں سارا آپ کو بتا چکا ہوں۔ ثلاثۃ و ثمانون، اس جگہ پہ ثلاثۃ و عشرون، یعنی 23۔ اربعۃ و ثمانون، یعنی کیا ہے؟ 4 اور 80، کیا بن جائیں گے؟ 84۔ اربعۃ و عشرون، 24۔ اچھا مؤنث کی آپ کو پتا چل گیا، احدى و ثمانون، اثنتان و ثمانون، ثلاث و ثمانون، اربع و ثمانون، ثمانون کہتے ہیں 80 کو۔ خمسۃ و ثمانون، یعنی 85۔ اب ہم عشرون والی 25 بھی کہہ سکتے ہیں، خمسۃ و عشرون، 25۔ اچھا ستۃ و ثمانون، یعنی ہم اس جگہ پہ کہہ سکتے ہیں ستۃ و عشرون، یعنی 86۔ اور سبعۃ و ثمانون، یعنی 87۔ سبعۃ و عشرون، 27۔ اور ادھر آتے ہیں جی ثمانیۃ و ثمانون، 88 ہے نا، اب ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں ثمانیۃ و عشرون، 28۔ اور یہ ہے جی 99، تسعۃ و ثمانون، یہ میں نے آپ کو زبانی پڑھ کے بتایا تھا، تو اب ہم یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تسعۃ و عشرون، 29 ہو جائے گا۔ یہ مذکر کی گنتی ہے، مؤنث کی تھوڑا سا فرق ہے، یہ گول تا والی جگہ پہ آپ نے بغیر گول تا کے لگانا ہے، خمسون لگانا ہے، اور آگے ثمانون جو ہے وہ اسی طرح اسی شکل میں ہی آئے گا، خمسون و ثمانون، ستون و ثمانون، سبعون و ثمانون، ثمانیون، اپنا ثمانیون و ثمانون، اور تسعون و ثمانون، یہ اب آپ دیکھ لیں اسی طرح ہی ہوگا، دیکھیں نا، خمسون و ثمانون، ستون و ثمانون، سبعون و ثمانون، ثمانیون و ثمانون، تسعون و ثمانون۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، آگے ہے 90 سے لے کے 99 تک، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ سے میری گزارش وہی ہے کہ آپ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔